الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نماؤه آدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت ممدود والصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللہ وسلم علی محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے رسول کہہ دیجئے ہم نے آپ کو کثرت نسل سے نوازا. اِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے رسول کہہ دیجئے ہم نے آپ کو کثرت نسل سے نوازا. یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے قرآن مجید کا اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت عرب کے حد سے زیادہ جہالت تھی اور یہ عالم تھا کہ عورتیں اشعار کہتی تھیں، مرد اشعار کہتے تھے اور جو جس کا اشعار اچھے ہوتے تھے اس اشعار کو کعبے کی دیوار پر چسپا کر دیا جاتا تھا. اور ناتلہ کہ جہالت حد سے زیادہ عروج پر تھی اور اگر کوئی مرد یا اس کے علاوہ یہ کیفیت تھی کہ اگر لڑکی کو زندہ درگور دفن کر دیتے تھے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک اونٹ پر یا گھوڑے پر 40 سال تک لڑائیاں ہوتی تھی. نہایت گندے اور بہت بد سے بدتر حالت میں رہتے تھے. یہ عرب کے حالات تھے تو لڑکی کو برا سمجھتے تھے. لیکن یہ سورہ ایسا سورہ اترا جو چھوٹا سورہ تھا. اِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یعنی اے رسول کہہ دیجئے ہم نے آپ کو کثرت نسل سے نوازا. اب جب جہالت حد سے زیادہ تھی عرب میں تو اس کا کوئی جسے کہہ دیجئے کہ آپ اتنی جہالت تھی کہ کسی نے ایک شعر کہہ دیا یا 2 شعر کہہ دیے اور اس کو بہت زیادہ تعریف کی جاتی تھی اس وقت. اور الخیس کو جب وہ شعر اچھے لگتے تھے وہ کعبے کی دیوار پر چسپا کر دیتا تھا.
اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ سورہ آیا اور اس کے بعد یہ سورہ کو کعبے کی دیوار پر چسپا کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے رسول کہہ دیجیے ہم نے آپ کو کثرت نسل سے نوازا اور آپ کا دشمن بے اولاد رہے. یہ خصوصیت تھی. پھر اس کے بعد اس کے اندر لکھ دیا گیا کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے. تو کسی نے بھی اس کا جواب سورہ کوثر کا نہیں دیا کہ کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہے بلکہ لیسا ھذا کلام البشر، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. جب عرب کے بدو نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا، حد سے زیادہ تانا دیا کہ آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی 2 بیٹے آپ کے ہوئے تھے اور دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا. تو پھر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جب ہوئی تو لڑکی تھی. لڑکی کو جو ہے وہ عرب کے بدو جو ہوتے تھے وہ عیب سمجھتے تھے کہ بھی یہ لڑکی ہونا جو ہے غلط ہے. آج بھی یہی آپ دیکھ لیجئے، اپنے آپ کے جہاں بھی دیکھ لیجئے، لڑکیوں کو برا مانا جاتا ہے اور لڑکے ہی بہتر ہوتے. اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا اور اس زمانے میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. تو اس کا جواب نہیں دیا. تو ہم رسول کے لیے کہ ہم نے آپ کو کثرت نسل سے نوازا. اب یہ بیٹی جب ہوئی تو یہ خصوصیت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی تھی کہ وہ صفات کاملہ آپ کے اندر وہ سب پائے جاتے تھے. یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. جب یہ اللہ کے کلام کی یہ خصوصیت ہے، اتنی خصوصیت ہے، آئیے ہم اور دیکھیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ایک شخص سب سے زیادہ دعوے کرتا تھا کہ وہ ایک دہریہ، یعنی مٹی رکھی اس نے شیشی کے اندر، سفید مٹی میں اس کو خاک کو ڈالا اور اس خاک کے اندر چند دن کے اندر کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے تھے اور یہ کہتا تھا کہ دیکھو کہاں تمہارا خدا ہے، دیکھو ہم نے اس کے اندر مٹی سے کیڑے مکوڑوں کو پیدا کر دیا ہے. تو یہ واقعہ چلتا رہا لیکن چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ واقعہ پہنچا تو اس دہریے کی شکایت کی کہ وہ دہریہ یہ کرتا ہے، کیسے ایسی باتیں کرتا ہے کہ بھئی یہ کیڑے مکوڑے میں مٹی سے پیدا کر دیتا ہوں، تمہارا اللہ کہاں ہے؟ تمہارا اللہ کہاں ہے جو یہ سب چیزیں پیدا کر دیتا ہے؟ تو یہ کیفیت بتاؤ اپنا. تو اس دہریے نے کہا ٹھیک ہے، اس کو لے کر گئے چھٹے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے لے کے. تو کہ اس سے سوال جواب کیا چھٹے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کہ اس میں کتنے نر ہیں کتنا مادین ہیں. تو اس کا جواب وہ نہیں دے سکا اس دہریہ کہ اس کے اندر نر کتنے ہیں مادین. کہ ہم بتا سکتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر نر کتنے ہیں اور مادین کتنے ہیں. تو ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے نر کو الگ کیا اور مادہ کو الگ کیا اور بتایا دیکھو یہ نر یہ ہے اور مادہ یہ ہے. یہ خصوصیت اس گھرانے کی ہوتی ہے، یہ جانتے ہیں کہ کیا ہے. 12 محرم کی تاریخ آپ دیکھیں کہ یہ سن 61 ہجری کے واقعہ ہے. 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں وارد حضرت امام حسین السلام جو شہادت پیش کی ہے، شہادت عظمیٰ پیش کی ہے، اس کا کوئی تاریخ میں جواب نہیں ہے. اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کو بچا لیا حضرت امام حسین السلام نے، نانا کے دین کو بچا لیا حضرت امام حسین السلام نے. ایک حرف تک نہیں آنے دیا اسلام پہ کہ نانا جان میں قربان ہو جاؤں گا مگر اس دین کو بچاؤں گا. تو حضرت امام حسین السلام نے قربانی پیش کی. قربانی کس طریقے قربانی، کیسی قربانی آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین السلام نے 10 محرم کو جب سب نے قربانی پیش کر دی تو حضرت امام حسین السلام چلے رخصت آخر کو آئے اور اتنا جنگ کی ہے کہ دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے. بھی آیا کہ شمر کا کند خنجر چلا، سلطن سے جدا ہوا، سیانیاں چلنے لگی، خون کی بارش ہونے لگی اور اس کے بعد یہی نہیں ہوا، خیمے جلا دیے گئے. آگے کی منزل آپ دیکھتے رہیں، آگے کی منزل دیکھیں کس طریقے سے کیسے واقعات ہیں. کربلا کی کتنی مصیبت، کتنی تابناک یہ منظر ہے
حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے قربانی دے کے ان الدین عند اللہ اسلام کو بچایا ہے. کیا خود کہا تھا خواجہ معین الدین چشتی نے، شاہ حسین، باد شاہ حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد در دست یدید حقا کے بنا الہ الہ حسین. کیا کہنا، کس طریقے سے خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اسلام زندہ ہے. کس سے امام حسین علیہ السلام کو سر دے دیا مگر جھکنا قبول نہیں کیا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جھکنا قبول نہیں کیا، قربانی دے کے اسلام کو بچایا ہے، اس کو سرسبز کیا ہے باغ کو. وہ دیکھیں کہ آپ کے 12 محرم کو جب یہ قافلہ چلا ہے تو جناب زینب صلوات اللہ کبھی حضرت عباس علمدار کی طرف دیکھتی ہیں، نہ حضرت عباس علمدار نظر آتے ہیں، نہ اکبر نظر آتے ہیں، نہ قاسم نظر آتے ہیں. کہ کون ہمیں رخصت کر. چوتھے امام زین العابدین نے سب نے بٹھایا اور آخر میں وہ وقت ہوا جب سب کو رخصت ہوتی. جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو جب سب کو بٹھا چکے تو یہ قافلہ چل پڑا. اور جب یہ قافلہ چلا ہے محترم، جب یہ قافلہ چلا ہے چل گئی. اب اس پر یہ دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو سنوں کے نیزے پر تھا، وہ آگے نہیں بڑھتا ہے اور شم جو ہے تازیہ نے مار رہا ہے کہ تمہارے بابا کا سر کیوں نہیں آگے بڑھتا ہے. ایک مرتبہ چوتھے امام بابا کی خدمت میں پوچھے، بابا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کا سر کیوں نہیں پڑ رہا ہے؟ کہ بیٹا میرے لال میرے بیٹا، میری پیاری سکینہ مجھ سے جدا ہو گئی ہے، میری بیٹی پیاری سکینہ نہیں ہے. ایک مرتبہ جب جناب صلوات اللہ علیہ دیکھ رہی ہے جنگل میں کہاں ہے جناب سکینہ کو، دیکھا جناب سکینہ نظر نہیں آتی ہیں، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا ایک ضعیفہ گود میں جناب سکینہ کو لیے ہوئے ہے. اور ایک مرتبہ جناب صلوات اللہ علیہ پہنچی. جناب زینب صلوات اللہ علیہ جیسے پوچھی، بی بی آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے اس بچی کا خیال رکھا. ایک مرتبہ نقاب جو ہے بیوی نے چہرے سے اٹھائی کہ زینب تم نے مجھے پہچانا، ابھی ماں کو نہیں پہچانا. اماں آپ اس وقت کہاں تھی جب اکبر کے برچی لگی؟ اماں اس وقت کہاں تھی جب قاسم کی لاش پامال ہوئی؟ اماں اس وقت آپ کہاں تھی جب عباس کے بازو قلم ہوئے؟ اماں اس وقت کہاں